اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آج میں بات کروں گی حضرت امام ربانی مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوب نمبر 1 کی، جو اس میں انہوں نے توحید وجودی اور توحید شہودی کا کانسیپٹ بیان کیا ہے۔ میں آج وہ آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی۔ حضرت امام ربانی مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ توحید جو اس بلند گروہ صوفیہ کو راہ سلوک میں میسر آتی ہے وہ 2 قسم پر ہے۔ یعنی کہ جب سالک راہ سلوک میں قدم رکھتا ہے تو اس کو 2 قسم کی جو ہے وہ توحیدیں ملتی ہیں۔ ایک توحید وجودی ہے اور دوسری توحید شہودی ہے۔ فنا کے لیے دونوں کی حقیقت سالک کو پتہ ہونی چاہیے، اس کے بغیر وہ فنا تک نہیں پہنچ سکتا۔ طریقت کے لیے موضوع ایسا ہے کہ اس کے حوالے سے کیا سوچ آتی ہے۔ توحید احد ہے، اللہ کی ذات گرامی احد ہے، وہ ایسا ایک ہے کہ 2 جز نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی ذات کی وحدانیت کس انداز سے ہے، عوام الناس کے لیے کیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ طریقت اور تصوف ایسا راستہ ہے جس میں ہمیں ڈیٹیل میں جانا ہوگا، اللہ کی ذات کو ایکسپلور کرنا ہے اگر تو ہمیں ڈیٹیل میں جانا ہوگا۔ توحید وجودی کیا ہے، سب سے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ توحید وجودی وہ ہے کہ سیر لطائف کے دوران جب سالک پر محبت الہی میں نور حق کا اس قدر غلبہ ہو جائے کہ اشیاء کائنات عین حق نظر آنے لگیں تو اسے توحید وجودی کہتے ہیں۔ توحید شہودی کیا ہوتی ہے، اگر اشیاء کائنات سالک کی نظر سے گم ہو جائیں اور اشیاء کے پردوں کے پرے جمال حق کا مشاہدہ ہو جائے تو اسے توحید شہودی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کب ہوتا ہے، جب سالک ذکر کرتا ہے، جب ذکر کی کثرت ہوتی ہے، جب سالک لطائف کو پاک کرتا ہے تو ذکر کے ساتھ سیر لطائف کے ساتھ یہ دونوں ہوگا۔ یعنی کہ یہ دونوں توحید وجودی اور توحید شہودی کسی بھی لطیفے کے دوران سامنے آ سکتی ہے۔ جب سالک محبت الہی میں ذکر کرتا ہے، محبت ہے، اللہ سے پیار ہے، آدھا گھنٹہ ذکر کرتا ہے، تیار ہو کر بیٹھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے راستہ ملا، تیرا قرب ملا اسے جسے نسبت ملی ہے بیعت کے بعد۔ نور حق کا اس حد تک غلبہ ہو جائے کہ اتنا اللہ کیا کہ 5 وولٹ کا بلب جلا، پھر 100 وولٹ کا جل گیا، اب وہ عقل پر چھا گیا ہے۔ اللہ کے نام کی برکت جو ہے نا وہ 5 سینسز محسوس کرتے ہیں، پھر اس کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ جیسے بخار کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کے سینسز معطل ہو جاتے ہیں۔ کثرت سے جو چیز کی جائے گی وہ غلبہ کر جائے گی۔ جب اللہ کا ذکر کثرت سے ہو تو ظاہر ہے وہ غلبہ کر جائے گا۔ اس کی کوئی حد نہیں ہے، کرتے جاؤ، اللہ کا ذکر بہت کرو، مسلسل کرو، بار بار کرو۔ جس پر نور حق کا غلبہ ہو جائے کہ اشیاء کائنات میں عین حق نظر آنے لگے، اس کا پہلا ایفیکٹ آنکھوں پر ہوگا۔ جیسے چاند، سورج، سمندر، پہاڑ، زمین کی پھیلاوٹ، درخت، تو ان کے اندر، پہاڑ کے اندر، سورج کے اندر، درخت کے اندر، دیوار کے اندر، انسان کے اندر اللہ کی ذات کا خیال آتا ہے۔ اس کو یہ چیزیں بولتی محسوس ہوتی ہیں کہ یہ مجھ سے بات کر سکتا ہے، اس کے اندر وہ اللہ کی ذات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جب وہ یہ مشاہدہ کرے گا تو آپ کسی سے نفرت نہیں کر پاتے، ہر شے کے ساتھ اللہ کا خیال آئے گا آپ کو کہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، جیسا بھی ہے۔ سالک کو ان اشیاء کو دیکھ کر اللہ کا خیال آتا ہے، وہ اللہ کو قید یا بند نہیں کہتا۔ یہ ذکر کا بہت خوبصورت درجہ ہوتا ہے۔ ہر شے کے ساتھ اللہ کا خیال ہے، اللہ کی ذات سے پیار ہے تو اس کی چیزوں سے بھی پیار ہے۔ ہر طرف اللہ اللہ کرتی چیزیں، دروازہ اللہ اللہ کر رہا ہے، بیڈ اللہ اللہ کر رہا ہے، کپڑوں سے اللہ اللہ، گھڑی کی ٹک ٹک نہیں ہے یہ اللہ اللہ ہے، پنکھے کی ہوا میں اللہ، بارش کے قطرے میں اللہ،
کا احساس، یہ مزے کی چیز ہے۔ جس کو ایک کیفیات ملے اس کا دنیا جان بدل گیا ہے، ہر چیز بدل گئی ہے، مزے کی دنیا ہے بہت۔ ایک نئے صوفی کے لیے جس کی صفائی ابھی چل رہی ہے، صوفی کے لیے بڑی اٹریکشن ہے، پھر وہ تیزی سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ جب لطائف کا ذکر کرواتے ہیں بزرگ تو لطیفے سے اللہ سننی ہوتی ہے، تاکہ بغیر تکلف کے اللہ سنائی دے، تاکہ نبض نہیں اللہ ہے یہ اللہ کا عادی ہو جائے کہ اس کے لفظ میں اللہ کا نور چلے، فیض چلے، اور جب بات کرے اتنا اللہ اللہ ہو رہی ہو کہ لفظوں میں ارتعاش ہو کہ اللہ ہی کر رہا ہے۔ ایسے شخص کا درد سنتے ہی جو واقعی اس کیفیت سے بہراور ہو، وہ لفظ نہیں ہوتے اللہ ہوتی ہے جو سامنے والے پر اثر کر جاتے ہیں۔ ایسے ہی سارا قرآن اللہ ہے، لبادہ الفاظ کا ہے، لفظ اللہ ہے۔ سیر لطائف کے دوران جب سالک قلب پر ہے یا روح اور سر پر ہے، اس میں یہ چیزیں ہیں۔ جب کوئی ایسا مزید کرتا ہے تو حدیث قدسی ہے، فاذکرونی اذکرکم۔ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے پورے جسم کی طاقتیں میں ہی ہوتا ہوں۔ وہ کیوں ہے؟ اللہ کی وجہ سے۔ جتنے بھی اشیاء کائنات میں وجود ہیں وہ اللہ کے ہی مظہر ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ جب سالک اس سوچ کے ساتھ چلے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ جب ہر شے کے ساتھ اللہ کا خیال آئے اسے توحید وجود ہی کہتے ہیں۔ اس توحید کو بہت سارے بزرگوں نے اپنایا، سب کے احوال ایک جیسے ہیں، سلوک ایک ہی ہے، سب سلاسل کا سلوک کا انداز ایک ہی ہے، چاہے نقشبند میں طے کرو، قادری میں طے کرو، چشتی میں، چاہے سہروردیہ میں، کیونکہ مجدد پاک کو سارے سلسلوں کی خلافت حاصل تھی۔ مجدد پاک کے دور میں صوفی اس مقام پر آ کر آگے پیچھے ہو گئے۔ جیسے منصور الحاج کے انہلک کا نعرہ بلند کیا تو مرید نے کہا کہ حضرت آپ نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا غلط ہے، اگلی بار کہوں تو ہوش دلاؤ۔ پھر وہ نعرہ بلند کیا انہوں نے، تو حضرت کو دوبارہ بتایا تو انہوں نے کہا یہ غلط ہے، تلوار سے زخمی کر دو۔ تو پھر انہوں نے نعرہ بلند کیا تو تلوار پیٹ کے آر پار ہو گئی، تو انہوں نے تلوار رکھ دی۔ جب انہوں نے پوچھا، جب مرید نے بتایا تلوار آر پار ہو گئی، تو وہ بولے پھر وہ میں نہیں تھا۔ ایک اور جملہ ہے کہ میں سبحان ہوں۔ حضرت غوث پاک نے بولا میرا قدم سب ولیوں کی گردن پر ہے۔ اگر مجدد پاک نے شہودی کا کانسیپٹ نہ دیا ہوتا تو سارے صوفی ادھر ہی پھنس گئے ہوتے۔ انا الحق ہی لاسٹ سٹیج ہے، بریک لگ جاتی۔ حضرت ابن عربی توحید وجودی کے علم بردار تھے، وہ کہتے ہیں یہی منزل ہے۔ مجدد پاک کے ساتھ ان کا اختلاف رہا تو مجدد پاک نے توحید شہودی کا کانسیپٹ دیا۔ یہاں پہاڑ نظر نہیں آئے گا، سمندر نظر نہیں آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ تم ڈائریکٹ اللہ کی ذات کا مشاہدہ کرو گے۔ یہ وہ تصور ہے جو حضرت حضور سیدنا شاہ نقشبند نے دیا، یہ ان سے لیا ہے۔ یعنی کہ نمازی وہ نہیں ہے جو نماز پڑھتا ہے، نمازی وہ ہے جو نماز دیکھتا ہے۔ روزے دار وہ نہیں ہے جو روزہ رکھتا ہے، روزے دار وہ ہے جو روزے کو دیکھتا ہے۔ حاجی وہ نہیں ہے جو دیکھتا ہے، وہ ہے جو حج کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تمام اشیاء کائنات کے جلوے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کی ہی ذات کو دیکھتا ہے۔ آسان الفاظ میں یہ کہ طریقت و تصوف جو ہے بہت قیمتی رہا ہے۔ آغاز میں حال ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ کنیکشن اور ذکر کرے گا تو اسے لوگ نظر ہی نہیں آئیں گے۔ دیوار کھڑی کر دو یا لڑکی کھڑی کر دو، نظر ہی نہیں آئیں گے۔ نو فیلنگز، بس رب کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات پردوں کے پرے نظر آتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جب اس کی سوچ اللہ کی سوچ سے مل جاتی ہے۔ وہ اللہ ہو کی ضرب بڑی تاثیر رکھتی ہے۔ اس کا وہ اور ہے، وہ دیکھ کے کہہ رہا ہے، وہ بول کے ہی نہیں کہہ رہا ہے، وہ دیکھ کے کہہ رہا ہے، باقی کا وہ اور ہے۔ شیخ کامل میں توحید شہودی کے انداز ہوتے ہیں تو اس کے انداز توحید شہودی کے نور ان میں جذب ہوتا ہے۔
وہ جو بھی کہتا ہے دیکھ کے کہتا ہے، اس کی تاثیر ایسی ہوتی ہے جیسے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس سے بات ہو رہی ہے۔ توحید شہودی اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نور دیتی ہے، پھر وہ اللہ کا نور لیتا ہے، پھر وہ بات اس کی اپنی نہیں ہوتی، دیکھ کر بات کرتا ہے۔ توحید شہودی کا ادراک لطائف کی فنائیت میں ہوتا ہے، ہر لطیفہ فنا ہو رہا ہے اور اپنے اصل کی طرف لوٹ رہا ہے، ہر لطیفہ عرش سے اوپر روانہ ہو رہا ہے۔ فنا میں پرانی عادات چھوٹ جاتی ہیں، فضول وقت ضائع کرنا چھوٹ جاتا ہے، نماز ذکر مسلسل کرتا ہے۔ فنا میں عادتیں چھوٹ جاتی ہیں، چاہے وہ نیکی کی ہوں یا برائی کی۔ نماز تیزی سے پڑھنا چھوٹ جائے گی، تیز نہیں پڑھنی۔ قرآن بغیر ترجمے کے نہیں پڑھے گا۔ بقا میں نئی عادتیں ریپلیس ہو جاتی ہیں بقا میں۔ توحید شہودی اس کے لیے ہے جو لطائف کو فنا کرتا ہے۔ لطائف پر توجہ کریں، ہم اتنے کام کرتے ہیں زندگی میں، اپنی حالت پر رحم کریں اور یاد رکھیں کہ ہر لطیفہ عرش سے اوپر ہے اور اپنی اصل کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اور یہ دعا کریں کہ دنیا کے جھمیلوں ٹھیلوں اور میلوں سے اللہ نکال دے اور ہمیں دونوں توحیدوں سے بہرہ ور فرمائے اور اللہ کی ذات کی معرفت نصیب ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔